دین کی طرف آگے بڑھو. دنیا چاہتی ہے نا قرآن کو ختم کرے, دنیا چاہتی ہے مسلمانوں کے بیچ سے اسلام اور دین کی تعلیم ختم ہو جائے. آگے بڑھو, مدارس کے کاندھے سے کانٹا لگا دو, علماء سے کہہ دو قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے, تمہاری ضرورتیں پوری کرنا ہمارا کام ہے. یہ کوشش کرو مدارس کا آپ حوصلہ افزائی کریں, قرآن والوں کی بھی, پڑھنے والوں کی بھی, پڑھانے والوں کی بھی. جب دین ہوگا نا سماج میں تو پھر انصاف ہوگا. جب دین ہوگا سماج میں تو پھر بے ادبی نہیں ہوگی. جب دین ہوگا سماج میں کوئی باپ روتا ہوا نہیں آئے گا. جب دین ہوگا سماج میں تو کسی کی بیٹی بے آبرو ہو کے گھر سے نہیں نکلے گی. جب دین ہوگا سماج میں کسی کی بیٹی کو بے وجہ طلاق نہیں دی جائے گی. جب دین ہوگا سماج میں تو کسی کی بیٹی جہیز کی وجہ سے ماری نہیں جائے گی. جب دین ہوگا سماج میں تو پھر انصاف ہوگا. اور کیسا انصاف ہوگا, خدا کی قسم یہی تو درس تھا جس نے ظالم و جابر عمر کو دنیا کے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رکھا تھا. یہی تھا نا دین. خدا کی قسم حضور کی قدموں میں آ گئے. وہ مقام تہامہ کی زمین گزر کے جا رہے ہیں, اچانک دیکھ کے رونے لگے. آدھی دنیا کا بادشاہ, آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر دیکھ کے اس زمین کو رونے لگے. کسی نے کہا عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہو کے رونے لگ گئے؟ فرمانے لگے ہاں. کیوں؟ کہا جب یہ زمین دیکھی مجھے کچھ یاد آ گیا. کہا کیا؟ کہا ایک دور وہ تھا, میرے باپ نے میرے ہاتھ میں 3 اونٹ تھمائے تھے, 3 یا 5 تو بھی روایت ہے. کہا میرے ہاتھ میں اونٹ دیے تھے. مجھ سے کہا تھا انہیں لائن میں کھڑا کر. کہنے لگے کل بھی عمر تھا, ایک کو آگے کرتا تھا تو دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا, اسے برابر کرتا تھا تو تیسرا پیچھے ہو جاتا تھا. فرماتے تھک گیا, 3 اونٹوں کو لائن میں نہ لگا سکا. لیکن آج بھی عمر ہے, آج بھی عمر ہے, کل بھی عمر تھا. کل 3 اونٹ لائن میں نہیں تھے, آج دیکھو تو آدھی دنیا ایک لائن میں کھڑی نظر آ رہی ہے. اور روئے کیوں؟ روئے کیوں؟ سنیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے وقار ملے گا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ منصب عزت دیتا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں دولت سے وقار ملتا ہے, وہ غلط ہے. حضرت عمر کا فیصلہ سنو. حضرت عمر فرماتے ہیں کل بھی عمر تھا, آج بھی عمر ہے, لیکن یہ جو عزتیں ملی ہیں نا یہ عمر کی اپنی پاور سے نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی جوتیوں کے صدقے میں لی گئی ہے. یہ جو عزتیں ہیں ساری عزتیں حضور کے قدموں سے ہیں. یہی عمر ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھو آپ نے جب اس حضور کی درسگاہ میں علم حاصل کیا تو پھر اللہ نے شان کتنی عظیم عطا فرمائی, کتنی شان عظیم عطا فرمائی. صحابہ اکرام جنگ پر ہیں, آپ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور پیچھے سے اچانک آپ کہہ دیتے ہیں یا شاری الجبل, یا شاری الجبل, یا شاری الجبل. حضرت عمر کی کہانی ہے یہ. منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ, ساریہ پہاڑ کا خیال رکھو. اللہ اکبر. خطبہ ختم ہوا ہے, حضرت عمر منبر سے نیچے آئے. صحابہ فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کچھ سنا تھا نہ اس کے بعد کچھ سنا, لیکن فکر میں تھے. 1 مہینے کے بعد یہ لشکر واپس آیا. جب آیا خبر یہ ملی فتح پا کے آیا ہے. ہم نے پوچھا فتح کیسے ہوئی؟ وہاں تو تعداد میں دشمن زیادہ تھے, تو انہوں نے کہا ہم تو ہارنے والے تھے. اچانک کان کے پیچھے سے حضرت عمر کی ایسی آواز آئی جیسے عمر کاندھے کے پاس سے کھڑے ہو کے بول رہے ہو. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ عمر جو منبر پہ کہہ رہے تھے وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ حضرت ساریہ سے کہہ رہے تھے. کہ بتاؤ پتہ کیسے ہوئی؟ کہ حضرت عمر کے کہنے پر ہم نے پہاڑ کا خیال کیا, اللہ نے پتہ عطا فرما دی. پھر پورے شہر میں علاقے میں خبر ہو گئی عمر وہ ہے جو منبر پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل تک آواز پہنچا دیتا ہے. عمر وہ ہے جو دور سے بغیر دیکھے کو دیکھ لیتا ہے. اس کی آواز میں اتنا دم ہے کہ بنا مشین کے پہنچا دیتا ہے. حضرت عمر کا ایک دوست تھا مکے میں, وہ اس کو پتا چلا اور یار عمر اتنی پاور والا ہو گیا ہے کہ اس کی آواز سینکڑوں میل تک چلی جاتی ہے. وہ مدینے میں بیٹھ کر کے سینکڑوں میل کا دیکھ لیتا ہے, تو کہتا چل کے پوچھا جائے گا, پتا کروں گا. یہ کل عمر تھا, میرے ساتھ اونٹ چراتا تھا, اس کے اونٹ بن جاتے تھے تو تلاش کرنے میں جایا کرتا تھا. جب اس کے باپ ڈانٹتے تھے تو یہ میرے پاس آتا تھا. آج عمر کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آیا تو مدینہ شریف میں حضرت عمر کو آواز دی. حضرت عمر باہر نکلے. کہ عمر ایک بات بتا, کہ میں نے یہ سنا ہے یہاں بیٹھ کے تو سینکڑوں میل تک کا دیکھ لیتا ہے. کہ ہاں تو نے سب سنا ہے. کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہ کس لیے؟ کہ کل جب تو ہمارے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا تو تیرا اونٹ جھاڑیوں میں چھپ جاتا تھا, تب تجھے نظر نہیں آتا تھا. آج تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آج تو سینکڑوں میل کا کیسے دیکھ لیتا ہے؟ حضرت عمر مسکرائے اور مسکرا کے کہا تھا کل بھی عمر تھا, آج بھی عمر ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ کل تیرا یار تھا عمر, آج مدینے والے محمد کا یار ہو گیا ہے.
عمر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان اسلام۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جب علم دین ہوگا تو انصاف ہوگا، علم دین ہوگا تو حق ہوگا، علم دین ہوگا تو روشنی ہوگی۔ آج سوچیں، ہم کہتے ہیں کہ حکومت انصاف نہیں کر رہی، ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کتنا انصاف کریں۔ بہت بڑی بات ہے، صرف اپنے بارے میں سوچیں ہم نے کتنا انصاف کیا۔ اللہ نے ہمیں کتنی دولت سے نوازا، ہماری ناشکریوں کے باوجود اس نے ہم پہ پانی بند نہیں کیا، اس نے ہم پہ ہوا کے دروازے بند نہ کیے، اس نے ہم پہ زمین کی ٹھنڈک کو بند نہ کیا، اس نے ہم سے اپنی سورج کی دھوپ نہ چھپائی۔ مجھے بتا تو صحیح، ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی اس نے رحمتوں کے دروازے بند نہ کیے۔ وہ بتاؤ اس کی آواز پہ، اس کے حکم پہ ہم نے کب لبیک کہا؟ مجھے بتا تو صحیح، کبھی لبیک کہا ہم نہیں، ہم تو بیٹھے رہ گئے، ہمیں تو مطلب ہی نہیں کہا۔ ہمارے یار کی مس کال آ جائے تو ہم ایڈوانس میں ریچارج کر کے فوراً کال کرتے ہیں، یار کا میسیج ہے، دوست کا فون آیا تھا بات نہ ہو سکی، اور دوست سے اتنا پیار ہے تو جو تجھے ہر سانس دے رہا ہے، جو تیرے سینے کو ہر لمحے میں دھڑکنے دے رہا ہے، اور جس نے تجھے آنکھیں دی اور ایٹومیٹک ایسے شٹر لگائے، خدا کی قسم کہ جب خطرہ آتا تو خود بند ہو جاتے ہیں، اور جب تیرے سونے کا خیال آئے تو خود بند ہو جائے، اٹھنے کا خیال آئے تو خود کھل جائیں۔ مجھے بتا تو صحیح، اتنی بیش قیمت چیز ایک پلک ہے، اگر ایک پلک کو تم 1000 کروڑ میں بھی خریدنا چاہو تو کوئی ایک پلک اپنا کروڑوں میں نہیں بیچ سکتا، کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی اس نے کیسی نعمتیں تجھے دی، لیکن جب آواز دی تو تو نے کب لبیک کہا؟ مجھے بتا۔ بہت آسان ہے دوسروں پہ الزام لگا دینا، بہت آسان ہے یہ کہہ دینا میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچنا تو نے کتنا انصاف کیا۔ تیار نے تجھے آواز دی، تو دوڑ کے چلا گیا، اور یہ قرآن کے قاری تجھے آواز دیتے رہ گئے، تو نے کچھ سنا؟ تو نے ان کی آواز کو کہا کہ یہ تو پرانے لوگ ہیں، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کے ساتھ ادارہ چلا رہے ہو، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ کتنے لوگوں کو تو یہ معاملے رہتے ہیں، کوئی کہتا نہیں جی، کہتے ہیں نا مدرسہ تھوڑا سا بڑھا لیں، یہ ایک مدرسہ اور بنا لیں، تو کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، ایک ہی بنا ہوا کافی۔ مزاج ہوتے لوگوں کو۔ ایک بتاؤ، جب تم نیا گھر بناتے ہو، مفتی ذاکر صاحب ذرا دعا کر دیں کیونکہ نئے مکان کی بنیاد ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کیا ضرورت تھی تیرا ایک گھر پہلے سے تھا۔ بچے بھیج دو قرآن پڑھنے کے لیے، انہوں نے محنت سے پڑھائے بچے، قرآن پڑھنے والے بھیجے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں۔ پتا جب یہ تیرے مقام سے راضی رہے تو تو ان کے کام سے راضی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، انصاف کی بات ہے۔ فرق یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ علم نہیں رہا، صرف یہی وجہ ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہاں، اصل مذہب جو ہے مذہب اسلامی ہے، اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں، اس سے سچا مذہب کوئی نہیں، اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ مذہب کوئی نہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے وہ ایسے بھٹک رہے تو یار اگر کوئی اندھا کنویں میں گر جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی، اگر کوئی اندھیارا کنویں میں گر جائے تو دنیا تانے دیتی ہے اور تیری آنکھیں تھی تجھے دکھا نہیں، تجھے تو ہم اللہ نے یہ بٹن دیے تھے، ان سے تجھے ٹپا نہیں۔ کتنی دنیا تانے دیتی ہے، اور جن کے پاس ضابطۂ حیات نہیں، اگر وہ خطا کریں تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس کوئی ضابطۂ حیات نہیں، لیکن تیرے پاس ضابطۂ حیات مصطفیٰ کے کردار میں موجود ہے، تیرے پاس سلیقہ زندگی قرآن میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی، کماتا بہت رکتا نہیں، اکثر فون آتے ہیں حضرت، کماتا بہت رکتا نہیں، ادھر لایا ادھر چلا گیا۔ اگر کمائی میں برکت چاہتے تو اللہ سے تجارت کیا کرو، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اللہ سے تجارت کیا کرو، اپنے کمائی میں ضرورت مندوں کا حصہ رکھا کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت دے گا۔ ایک والا نہیں، اگر تو قرآن کے نام پہ پیسہ خرچ کرے گا اللہ تیری 7 پشتوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ لیکن ضرورت ہے، آج انصاف ہم نہیں کر رہے اپنے ساتھ، دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ میں، دھوکہ۔ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے صبح کو، رات جلسہ سنا تھا بس کافی ہے، خود ہی اپنے آپ سے کہیں گے بڑی نیکی کر کے آ گیا۔ نہیں، جلسہ سننا بھی عبادت ہے، لیکن ضرورت ہے سنی باتوں پہ عمل کرنا۔ ہاں،
ضرورت ہے میں 1 گھنٹے بعد چلا جاؤں گا، یہ خطبہ شعراء سب چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اپنے گھر پہ رہنا۔ کوئی گارنٹی ہے اگلے سال میری آپ سے ملاقات ہو جائے؟ پچھلے سال میں آیا تھا، مجھے مفتی ذاکر صاحب نے پچھلی بار بھی بلایا تھا، اس بار بھی میں حاضر ہوا۔ اللہ سلامت رکھے، مجھے پہلی بار بھی محبت بے حساب سے دی تھی، اس بار بھی اللہ نے بے حساب محبت اور عزتوں سے نوازا ہے۔ ہاں لیکن میرا کمال نہیں، سارا کمال مدینے والے کا ہے۔ جو عزتیں ہمارے نصیب میں ہے یہ ہمارا کمال نہیں۔ میرے باپ کی تو کوئی 5 منٹ مجھ سے بات نہیں سنے گا، یہ حضور کا عشق نہیں کہ گھنٹوں بولتا رہتا ہوں لوگ سنتے رہتے، یہ میرا کمال نہیں، سارا کمال آمینہ کے لال کا۔ ہاں ورنہ سچ بتائیے ہماری اوقات تھی ہوائی جہازوں میں ہم اڑے؟ ہم تو کسی بٹیا پہ پڑے ہوتے، کسی کھیت میں پڑے ہوتے۔ یہ قرآن کا کرم ہے، یہ حضور کا کرم ہے، یہ مدارس کی عطا ہے۔ آج اللہ ہواؤں میں اڑا رہا ہے، لیکن تکبر نہیں، وہ جب چاہے جس سے چاہے جو توفیق چاہے لے لے۔ اگر کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے تو اپنا کمال نہیں، یہ رب کا کرم ہے۔ کوشش کیا کرو اپنی زندگی قرآن کے لیے خرچ کرو، اپنی زندگی دین کے لیے لگا، اپنی زندگی علماء کے لیے لگا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا کرو، کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، میں نے کہا اللہ سے تجارت کر لے، پھر دیکھ اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے سینے سے اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، ڈر ہی ختم ہو گیا۔ آج ہر موبائل پہ اسٹیٹس لگا ہے، کرناٹک والی